اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں، تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں۔ سب سے پہلا موضوع کہ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا کے عمران نیازی کے پی کے کی گورنمنٹ کو وفاق کے اور پنجاب کے مقابلے میں لا کے خانہ جنگی کروانے کا پلان ہے یہ، اور نمبر 2 افغانیوں کو واپس کے پی کے میں لا کے آباد کرنے کا پلان ہے۔ اور یہ عمران کا پلان نہیں ہے، عمل اس پہ عمران کروا رہا ہے، یہ پلان عالمی طاقتوں کا ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں آج حلف اٹھا لیا گیا ہے تمام اراکین نے، اس پہ بات ہوگی۔ اور میاں اسلم اقبال نے کس طریقے سے ملک کے خلاف پہلے حملہ آور ہوا آرمی پہ 9 مئی کے واقعات میں، ماسٹر مائنڈ ہے لاہور میں قائد اعظم کے گھر کو جلانے کا۔ اور اس کے بعد پھر راولپنڈی کے کمشنر راولپنڈی کو لالچ دے کے، ویڈیو دکھا کے، بلیک میل کر کے بیان دلوانے میں بھی یہی اسی کا یہ امر دخل تھا۔ اور اس کے بعد یہ کے پی کے میں جا کے چھپ گیا تھا، اور کے پی کے میں جب پنجاب پولیس اس کو گرفتار کرنے گئی تو کہ بندہ پنجاب پولیس کا ہے، پنجاب کا بندہ ہے۔ کے پی کے پولیس کا رویہ، کے پی کے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں پہ 90% افغانی بھرتی ہیں کے پی کے پولیس میں۔ اور اسی طرح وہاں کا جو عدلیہ کا کے پی کے میں ہائی کورٹ کا ادارہ ہے، انصاف دینے والا ادارہ تھا، لیکن اب وہ دہشت گردوں کا سہولت کار بن گیا ہوا ہے۔ اس پہ بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے تعارف ہو جائے، میرا نام چودھری حاجی محمد سلیم ہے، اور 1 جنوری کو میری عمر 75 سال ہو چکی ہے۔ 1 جنوری 2024 کو میری سالگرہ تھی، 75ویں سالگرہ۔ 75 سال الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 76واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ پاکستان کا نہ صرف سب سے سینئر یوٹیوبر میں ہوں، بلکہ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے میرے اوپر کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار میں اتوار کا اداریہ لکھنے سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے۔ پرنٹ میڈیا میں تو میں چل گیا تھا، الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے نہیں چل سکا تھا کہ وہاں ایک لکھا لکھایا پرچہ تھما دیتے تھے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولنا ہے۔ جب میں اس پرچے کو پڑھتا تو اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو پھر میں معذرت کر لیتا تھا۔ بعد میں پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں ان کا کام کا بندہ نہیں ہوں، میں لفافہ نہیں لیتا ہوں۔ معذرت جی۔ یہ احمد میر ہو گیا یا یہ عمران نذیر، ان کو تو میں صحافی سمجھتا ہی نہیں ہوں، یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ یا یہ احمد میر پہلے ٹھیک تھا، لیکن اب ڈالروں کی چمک کے آگے وہ بھی بے بس ہو گیا ہے، وہ بھی وہی زبان بولنا شروع ہو گیا جو کہ دشمن بولتے ہیں، وہ بھی زہر اگلنا شروع ہو گیا ہے ہمارے اداروں کے خلاف، جس کا مجھے دکھ بھی ہے، افسوس بھی ہے۔ اچھا صحافی تھا لیکن اب نہیں ہے۔ اسی طرح عمران نیازی کو تو میں صحافی سمجھتا ہی نہیں ہوں، یہ دلال ہیں، دلال، عالمی طاقتوں کے دلال ہیں، جو یہاں پہ لوگوں کے نئی نسل کے ذہن خراب کر رہے ہیں اور کر بھی گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے امریکہ نے اور اسرائیل نے اتنا زیادہ ڈالر پھینکے ہیں کہ خربوں کے حساب سے پھینکے ہیں، لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کے لیے پوری میڈیا کی ٹیم بنائی گئی، میڈیا کو فعال کیا گیا، اس میں بے حساب پیسہ لگایا گیا، یہ ان کو خریدا گیا، نام نہاد صحافیوں کو۔
ابھی اوریا جان مقبول کو کون صحافی کہے گا؟ وہ صحافت کے نام پہ کالا دبا ہے۔ اسی طرح وہ بھی صحافی بنا ہوا ہے عادل راجہ، جو کہ اس ملک کا سب سے بڑا غدار ہے، جو کہ را کا ایجنٹ ہے، جو عالمی طاقتوں کا ایجنٹ ہے، امریکہ کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ اور اسی طرح یہ سمی ابراہیم، یہ بھی غیر ملک کی طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ یہ صحافت کے نام پہ دبا ہے۔ تو میری آپ سب سے صرف ایک ہی اپیل ہے، دیکھیں یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں کہ میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ اس چینل کی زیادہ سے زیادہ لوگ سبسکرائب کریں گے، جو انکم آئے گی اس کا 50% میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ کس طریقے سے؟ میں خیرات نہیں دیتا ہوں، میں لوگوں کو بیکاری نہیں بناتا ہوں، میں ان کو باعزت کاروبار کروا کے دیتا ہوں۔ چھوٹے کسی کو ٹھیا لگا دیا، کسی کو چھوٹی سی دکان بنا دی، کسی کو ریڑھی لگا دی، اس طریقے سے میں ان کو باعزت روزگار دیتا ہوں۔ اس کی کوئی ویڈیوز نہیں بناتا ہوں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا ہوں، خفیہ طور پہ ان کو ان کے قدموں پہ اللہ کی مدد کے ساتھ کھڑے کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے کوئی چندہ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، صرف اتنا کر دیا کریں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے اس کار خیر میں آپ بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں مانگتا ہوں۔ میں اپنی انکم سے ہی آہستہ آہستہ، بھلا ایک مہینے میں ایک بندے کو بھی اگر میں کر رہا ہوں نا، تو اپنی کمائی سے کر رہا ہوں، کسی سے چندہ نہیں لیتا ہوں، کوئی کسی قسم کا وہ نہیں کرتا ہوں، تو خفیہ طور پہ کرتا ہوں، صرف اس مالک کو خوش کرنے کے لیے، اور آخرت میں مالک سے مجھے اچھا صلہ ملنے کی امید ہے۔ دنیا میں دکھاوا نہیں کرتا ہوں، ان کی ویڈیوز نہیں بناتا ہوں، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا ہوں، اور بس میرے مالک کا جو حکم ہے کہ جس نے میری مخلوق کا خیال رکھا، میں اس کا خیال رکھوں گا، میں اس کی مخلوق کا خیال رکھ رہا ہوں، وہ انشاءاللہ میرا خیال ضرور رکھے گا۔ تو آپ سب سے اپیل ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اس کار خیر میں حصہ لیں، اور اس کے بعد پھر ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور جو اشتہارات چلتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں، کچھ سیکنڈ کے لیے، 10 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کا چلتا ہے، اور اس کے بعد ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ دیکھیں کس طرح پلان کیا گیا، وہ بیان اس نے دے دیا کمشنر راولپنڈی نے، کہ اس نے میاں اسلم اقبال سے ملاقات کی، یہ جو بگوڑا بھاگا ہوا ہے، اب گرفتار ہوا ہے جا کے لاہور میں، جو جوئے خانے چلاتا تھا، تو بہت بڑا قبضہ گروپ تھا اور ہے۔ تو اس نے 9 مئی میں اس کو، وہ جو ایک یہ اور ایک یاسمین راشد، یہ براہ راست ملوث تھے، اور اسی نے اسپانسر کیا تھا سب لوگوں کو، جو غریبوں کے بچے آج جیل میں سڑ رہے ہیں نا، یہ اسی نے ہی ان کو بہکا کے لایا تھا، پیسے دے کے لایا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، بس خالی پریشر ڈالنا ہے۔ تو وہ بچے آج آرٹیکل 6 میں پھنسے ہوئے ہیں، غریبوں کے بچے، غریبوں کے بال۔ تو یہ اتنا مردود آدمی ہے، تو اب اللہ کی پکڑ میں آ چکا ہے، انشاءاللہ بچے گا نہیں۔ یہ ملا جناب لاہور میں جا کے، کمشنر راولپنڈی نے جو اپنا بیان انکوائری ٹیم کو جمع کروایا ہے نا، اس کو دیا ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ جناب میں لاہور میں جا کے میاں اسلم اقبال سے ملا ہوں، پھر اس نے میری بات کروائی عمران خان سے۔ عمران خان نے مجھے یقین دلایا کہ امریکہ تمہیں ویزا بھی دے گا، اگر تمہیں یقین نہیں تو پہلے ویزا لگوا لو، پریس کانفرنس کر کے فوراً ایئرپورٹ پہنچنا، اور وہاں سے امریکہ چلے جانا، وہاں تمہارے لیے گھر بھی موجود ہے، گھر بھی امریکہ لے کے دے گا، ڈالر بھی دے گا، اور اتنے کھربوں ڈالر ملیں گے، کروڑوں ڈالر ملیں گے، جس سے کہ تمہاری 7 پشتیں بھی بیٹھ کے کھائیں گی۔ انسان تھا، پہلے نہیں مانا، بعد میں ہے تو کرپٹ آدمی تھا نا، بعد میں جب اس کی ویڈیوز دکھائی گئی تو یہ عیاش لوگوں کا یا شرابی زانی لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ان کی ویڈیوز بنا لیتے ہیں یہ، تو پھر وہ مان گیا۔ تو
اس کے بعد اس نے جو کچھ کیا یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اب اس نے معافیاں مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میں عوام سے بھی معافی مانگتا ہوں، عدلیہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، الیکشن کمیشن سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ یہ اس کو کہلایا گیا تھا۔ یہ اندر بیٹھ کے بھی عمران نیازی ملک تباہ کرنے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ اور اب ان کا اگلا پلان میں آپ کو بتا دوں وہ کیا ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، باقی ہفتے بعد 10 دن بعد بتائیں گے۔ کے پی کے میں انہوں نے علی امین گنڈا پور جو 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہے، جو یہ جس کا انڈیا نے بھی اقرار کیا تھا، کرنل شیر خان، اس کے یادگار کو جلانے میں توڑنے میں براہ راست ملوث تھا۔ تو اس کو عمران نیازی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ یہ بھی عالمی طاقتوں کے کہنے پہ ہی ہوا ہے۔ اس کے ذریعے وہاں پہ پھر افغانیوں کو واپس لا کے ملک میں دھماکے کروائے جائیں گے، اور کے پی کے کی پولیس میں تو پہلے سے ہی 90% افغانی بھرتی انہوں نے 10 سالوں میں کیے ہوئے ہیں، اوپر کے آفیسروں سے لے کے نیچے تک۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب پنجاب پولیس گئی کے پی کے میں، ابھی ان کی حکومت نہیں آئی ہے، پنجاب پولیس گئی کے پی کے میں میاں اسلم اقبال کو گرفتار کرنے، جو کہ پنجاب کا بندہ ہے، لاہور کا بندہ ہے، اس کو وارنٹ گرفتاری لے کے گئے، تو نہ صرف انہوں نے کے پی کے کی پولیس نے تعاون سے انکار کر دیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ فوری طور پہ اگر کے پی کے سے باہر نہ نکلے تو پھر اپنے نقصان کے آپ خود ذمہ وار ہوں گے۔ بڑے سینئر افسران کی ٹیم گئی ہوئی تھی، تو پھر ان کو واپس اٹک آ کے رکنا پڑا۔ وہ وہاں سے اپنی جان بچا کے نکل آئے، اٹک آ کے تو پھر وہ رکے، لیکن اٹک میں بھی یہ پتہ نہیں بیس بدل کے یا کس طریقے سے یہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کو لاہور اسمبلی ہال، پنجاب اسمبلی ہال کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب یہ گرفتار ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اپنے آپ کو پہنچے گا، اور باقی بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ اس میں ان کو گرفتار 9 مئی کے 1.5-2 سال ہونے والے ہیں۔ اگر کسی کو اب تک سزا نہیں ملی ہے تو اس کے پیچھے یہ کرپٹ جج ہیں جو چاہتے ہیں کہ ملک ٹوٹے۔ اچھا، اب عمران نیازی کا یہ آ جائیں کہ اس نے کے پی کے پولیس کو اور پنجاب پولیس کو آمنے سامنے لانا ہے، اور وفاق کی پولیس کو اور کے پی کے کی پولیس کو آمنے سامنے لانا ہے۔ اچھا، ایک سینئر آفیسر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس جج نے، جس کا براہ راست تعلق سیاست سے ہے، جو براہ راست سیاست میں ملوث ہے، عمر ایوب کا کزن ہے، اس نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں۔ اور کس طریقے سے جاری کیے ہیں کہ بھائی اس کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اب یہ جج براہ راست ملوث ہو گئے ہیں اداروں میں مداخلت کے، گورنمنٹ کے معاملات میں مداخلت کے۔ 2 ٹکے کا تو ملازم ہے تو، اور حکم کون سا دے رہا ہے دوسرے ملازم کو گرفتار؟ تیری کیا اوقات ہے؟ یا ان کرپٹ ججوں کی اوقات کیا ہے؟ میں تو ان کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، یہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، ہاں جو ایماندار جج ہیں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ کرپٹ جج جو ہیں یا کرپٹ وکیل ہیں، ان کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے۔ میں تو ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوا ہوں، میرے جیسے ہزاروں اس ملک پہ قربان۔ یہ ملک ہے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہیں۔ یہ ان بغیرتوں نے تو ملک سے باہر بھاگ جانا ہے، اس کے تو بیوی بچے بھی ملک سے باہر ہیں، وہ یہودیوں کے پاس ہے، یہ بھی واپس ان کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ یہودیوں میں کسی وقت بھی طلاق دے کے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ بھی مسلمان کوئی نہیں ہے، قادیانی ہے، اندر سے کافر ہے، اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ خاتم النبی یہ جان کے یہ نہیں بولتا ہے، بولنا آتا ہے، جان کے نہیں بولتا ہے۔ پہلے کلمے کی جس یوتھیوں کو ویڈیوز چاہیے ہو تو وہ میں دے دوں گا۔ ہاں، اب اس کا اگلا اقدام، اس وقت اگر شوکت ترین اور وہ جھگڑا کو جنہوں نے لیٹر لکھا تھا آئی ایم ایف کو کہ شہباز شریف کی حکومت میں کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے، اس کو ڈیفالٹ ہونے دیا جائے، ان پہ اگر ان کو آرٹیکل 6 لگا کے سزا دے دیتے نا، تو اب دوبارہ عمران نیازی آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے دوبارہ کہ
پاکستان کی کو امداد نہ دی جائے، یہاں پہ پہلے دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی کی وجہ سے امداد نہ دی جائے، تو اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے بالکل، یہ چاہتا ہے کہ امداد نہ دیں، پاکستان دیوالیہ ہو جائے، اور یوتھیوں کو میں بتا دوں، ہاں جن کی چمڑے کی کمائی ہے نا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو محنت کرنے والے یوتھیاں ہیں نا وہ بھی ساتھ ہی پس جائیں گے۔ اگر پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو جاتا ہے نا، تو ایک روٹی 400 روپے کی ہو جائے گی، پیٹرول 12 سے 15 سو روپے کا لیٹر ہو جائے گا، وہ بھی نہیں ملے گا، آٹے کا تھیلا کم از کم 50,000 روپے کا 20 کلو کا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر لوگ آپس میں لڑیں گے، خانہ جنگی ہوگی، فوج اور عوام کو اس طرح لڑانے کا یہ منصوبہ بنایا گیا ہے، ڈیفالٹ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ فوج اور عوام کو لڑا کے فوج کو بے بس کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے، پھر اقوام متحدہ کے تھرو عالمی طاقتوں کا گیم شروع ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ تو ہے ہی عالمی طاقتوں کے لونڈی ہے، پھر اس نے اپنی فوجیں بھیجوانی ہے امن بحال کرنے کے لیے، اور انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے 4 ملک بنا کے نا، چاروں صوبوں کے 4 ملک بنا کے انڈیا کے ماتحت کر کے دو واپس نکل جانا، بس پاکستان کی چھوٹی، یہ منصوبہ ہے عالمی طاقتوں کا۔ تو یوتھیوں کو بھی عقل کرنی چاہیے۔ دیکھیں، میں بونس پہ چل رہا ہوں، میری عمر 75 سال پورے ہو چکے ہیں، 76واں سال شروع ہے، مجھے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی اور اپنی آخرت خراب کرنے کی؟ یہ ملک کے غدار ہیں، عمران نیازی اور پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں اور ملک کے غدار ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی، جاپان کی کہانی، بازار سے لے کے پڑھ لیں، جاپان کی کہانی، مصنف حکیم سعید، ہمدرد یونیورسٹی والا، ہمدرد دواخانے والا، یہ روح افزا بنانے والا، اور اس نے وہ تمام پیسہ گورنمنٹ آف پاکستان کے نام کر دیا ہوا، دنیا سے چلا گیا، تو شہید کر دیا گیا تھا اس کو، عالمی طاقتوں نے، ان یہودیوں نے ہی شہید کروا دیا تھا جب اس نے یہ کتاب لکھی تھی، کتاب منظر عام پہ آنے کے بعد اس کو شہید کر دیا گیا تھا کراچی میں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا تھا 40 سال پہلے، جس وقت یہ ابھی پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں، کہ یہودی ایک عمران نیازی کو تیار کر رہے ہیں، اس کی شادی یودن کے ساتھ ہوگی، اسی کے تھرو ورلڈ کپ جتوایا جائے گا، اس کو سیاسی جماعت بنا کے دی جائے گی، بڑا سا گھر بنا کے دیا جائے گا، اسلام آباد تک کی نشاندہی انہوں نے کر دی تھی، بڑا سا گھر اسلام آباد میں بنا کے دیا جائے گا، اور اس کے بعد ورلڈ کپ جتوایا جائے گا، اس کو ہیرو پیش، عوام کی نظروں میں ہیرو ثابت کرنے کے لیے کھربوں ڈالر میڈیا کو کھلائے جائیں گے، میڈیا کو خریدا جائے گا، نام نہاد صحافیوں کو خریدا جائے گا، اور اس کے بعد پھر الگ سیاسی جماعت بنا کے دی جائے گی، اسی کے اکثریت دلائی جائے گی، اسمبلی میں لایا جائے گا، اور پھر اسی کے تھرو ہی ملک کو تباہ کیا جائے گا، اور واقعی کر دیا تھا انہوں نے، 99% ملک تباہ ہو چکا ہوا ہے، 1% بچا تھا، اس کو شہباز شریف نے کوشش کر کے تو 10% پہ لے آیا ہے، اب وہ 10% محفوظ ہے، 90% ابھی بھی تباہ حالی ہے، تو ابھی بہت سخت فیصلے کرنے ہیں، نئی آنے والی حکومت کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر جا کے تو کم از کم نہیں تو 3 سال بعد جا کے تو ملک بہتری کی طرف جائے گا، پھر ہم IMF کے چنگل سے بھی نکل جائیں گے، اس میں کم از کم 3 سال لگیں گے، اور یہ 3 سال عوام کے لیے جو مشکل آئے گا نا، یہ میں یقین مانگے سلوٹ پیش کرتا ہوں نواز شریف اور شہباز شریف کو، کہ ان حالات میں انہوں نے حکومت لے کے اپنا مستقبل داؤ پہ لگا دیا ہے، اپنی سیاسی ساکھ داؤ پہ لگا دی ہے، اور اس میں سلوٹ پیش کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو بھی، اور انہوں نے جو ساتھ دیا، بھلا انہوں نے ناجائز شرائط منوا کے دیا لیکن دیا ہے، کم از کم ان کی، ویسے ان کی حکومت بننی بھی نہیں تھی، انہوں نے ملک کو تباہ ہی کرنا تھا، کیونکہ ان کی سیٹیں ہیں ٹوٹل 92، اور اب یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی PTI کا وجود الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان سے ختم ہو چکا ہے، وہ ضم ہو چکی ہے پوری کی پوری PTI پاکستان سنی تحریک میں، پاکستان سنی تحریک کونسل میں، اور انہوں نے پہلے اب درخواست نہیں دی تھی خصوصی نشستوں کے لیے، اور ٹائم جب گزر گیا، ٹائم اوور ہو گیا، تو اب جا کے تو انہوں نے درخواست دی ہے،
تو اس پہ بھی الیکشن کمیشن تقسیم ہوا، کچھ کہہ رہے ہیں دے دیں، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، انہوں نے اپلیکیشن نہیں دی تھی لہذا نہیں ملنی چاہیے، لیکن ابھی واضح فیصلہ نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ 8-10 دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ سیٹیں ملنے کے بعد بھی ان کی حکومت نہیں بننی ہے کیونکہ اس وقت جو حکومت شہباز شریف بنانے جا رہا ہے نا، وہ صرف 26 سیٹیں پیچھے ہے 2 تہائی اکثریت سے۔ 26 سیٹیں ان کو اگر 26 بندے توڑنے میں وہ مزید کامیاب ہو جاتے ہیں، آزاد امیدوار اپنے ساتھ میں لانے میں نا، پی ٹی آئی کے بندے انہوں نے نہیں توڑے ہیں، جو آزاد سلیکٹ ہوئے ہیں نا ان کو انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کیا، ایک بھی بندہ پی ٹی آئی کا انہوں نے نہیں لیا ہے، ہاں صوبائی میں لیے ہیں، وفاق میں نہیں لیا ہے، کیونکہ یہ کیا نام ہے اب وہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں، اب لہذا ان پہ پابندی بھی ہے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں، اب آپ آ جائیں جناب کے اگر یہ بیانیہ ان کا دیکھیں، ہر بات پہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ایک تو دیکھیں یہ ثابت ہو گیا کہ وہ اس کو ایک منصوبے کے تحت، اچھا دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ کے پی کے میں اتنا ووٹ ڈالا گیا کہ جتنے وہ رجسٹرڈ ووٹ بھی نہیں تھے، جتنے ڈبوں سے نکلے ہیں نا اتنا رجسٹرڈ ووٹ بھی نہیں تھے۔ آج اگر اچھا فارم 45 یہ انہوں نے ایک دن پہلے ہی پرنٹ کروا کے لاہور والے اسی پرنٹنگ پریس میں رکھ لیے ہوئے تھے، اور پرنٹنگ پریس بھی وہ بعد میں کیا ہوا ہے، یہ نون لیگ پہ لگا رہے تھے نا کہ ان کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہی نکل آیا، وہ بندہ بھی کنفرم پی ٹی آئی کا ہی نکل آیا، گرفتار ہو چکا ہوا ہے، وہ اس نے بھی بیان دے دیا ہوا ہے، ہاں جی میرا تعلق پی ٹی آئی سے ہی ہے، اور میں نے ہی فارم 45 پرنٹ کر کے دیے تھے۔ میں نے کیا کہا تھا، میری ویلاگ چیک کر لیں، یہ فارم 45 پرنٹ اس نے کیا ہے، اور ان کی سکیننگ امریکہ سے کی گئی تھی، وہ جس کو نہیں بشرا کہہ رہی تھی کہ فلاں کو بھی غداری کے ساتھ لنک کر دو، فلاں کو بھی غداری کے ساتھ لنک کر دو، وہ مردود اب امریکہ میں بیٹھ کے نا تو ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہا ہے نا، اس نے وہاں سے سکین کر کے دیے، اور اس کے اٹھائے کہاں سے، یہ ویب سائٹ سے الیکشن کمیشن کی فارم 45، لیکن ابھی بھی تحقیق کی جائے نا، میرے تمام اداروں سے اپیل ہے کہ ابھی بھی فارم 45 پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کے فارم 45 کی تحقیق کریں، ان کے اوپر وہ انگوٹھے کے نشان بھی جعلی ہیں، سگنیچر بھی جعلی ہے، اس میں وہ پکڑے جائیں گے۔ دھاندلی کی بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے کے پی کے میں۔ اچھا میں حیران ہوں مولانا پہ، مولانا نے یا تو ان کو بھی ڈالر کھلے مل گئے ہیں، یا کیا وجہ ہوئی ہے کہ اس کی بیٹی کا بھی بیان آیا ہوا ہے کہ بھائی خان صاحب نے لا الہ الا اللہ کا مقصد عوام کو مفتیوں سے، مولویوں سے، عالموں سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ اب اس جہل کو کوئی پوچھے کہ کہاں ایک زانی، شرابی، جواری، پوڈری، اور کہاں عالم دین، اس نے تو اپنے باپ کا بھی ریکارڈ توڑ دیا، رس اور لالچ انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ اس الیکشن میں حکومتیں بن گئی ہیں، اور الحمدللہ مستحکم حکومتیں بنی ہیں، اور آگے چلیں گی بھی انشاءاللہ۔ تو سب سے زیادہ اگر کوئی بندہ نقصان میں رہا ہے نا تو وہ مولانا فضل الرحمان رہا ہے، اپنی لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے۔ کوئی مفاد نہیں ہے ملک کے ساتھ، مخلص نہیں ہے کوئی بھی۔ ہاں اگر مخلص ملک کے ساتھ کوئی ہے تو یہ نواز شریف اور شہباز شریف ہیں، جنہوں نے اپنی سیاسی ساکھ داؤ پہ لگا کے حکومت لی ہے۔ انہوں نے آفر کی تھی بلاول کو بھی، بلاول نے کیوں نہیں لی ہے کہ اس وقت جو فیصلے ہونے ہیں نا، اگر انہوں نے 2 سال 3 سالوں میں کور کر کے غلط سخت فیصلے کر کے نا تو ملک کو اگر مستحکم نہ کر سکے، ملک میں ڈیلیور نہ کر سکے، تو ان کی ساکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہے، ان کی پارٹی کا نام و نشان مٹ جائے گا، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ غیب سے مدد کرے گا ضرور، کیونکہ وہ حق سچ کا ساتھ دیتا ہے، اس کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں
اب انہوں نے کہا تھا نا کہ ہمارا الیکشن پی ٹی آئی کا الیکشن بالکل صاف شفاف ہوا ہے اور قانونی طور پہ درست ہوا ہے. یہ چیف الیکشن چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کیا. اب جوتا منہ پہ پڑا نا ان کے آ کے، اب دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا رہے ہیں. اگر مطلب صحیح ہوئے تھے تو دوبارہ کیوں کروا رہے ہیں؟ اور ابھی جو ہے نا انہوں نے قانون کے مطابق چاروں صوبوں میں صوبائی صدور ہوں گے اور وفاق میں ایک صدر ہوگا. اچھا، بیرسٹر گوہر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. بیرسٹر گوہر نے یہ جو آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا نا، اور آئی ایم ایف نے آگے رکھ کے ایک تھپڑ مارا نا اس پوڈری عمران کے منہ پہ. انہوں نے کہا جی ہم نئی حکومت کے ساتھ کام کریں گے اور تمہارے خط کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حقیقت ہے. ہمارا کیا تعلق ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جو 40 کے قریب عالمی مبصر گئے تھے ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ کسی جگہ پہ دھاندلی ہوئی ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ان پولنگ اسٹیشنوں پہ رسائی نہیں دی گئی جہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ کامیاب ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ دھاندلی پی ٹی آئی والوں نے کی ہے. تو اس کے بعد دیکھیں اب دوبارہ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہے ہیں مارچ میں. اس میں 3 مارچ کا اعلان ہوا ہے اور اس میں انہوں نے بیرسٹر گور کو تبدیل کر دیا ہے. اب اس کو چیئرمین نہیں بنا رہے ہیں، اب چیئرمین بنا رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر کو. سوری جی، کچھ گلا خراب ہے، ٹمپریچر بھی ہے لیکن اس کے باوجود بلاگ کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں ملک کو تباہی کی طرف لے جانے کے، ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے. ابھی بھی اگر یوتھیوں کی عقل میں نہ آئے یہ بات تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہاں، میرا ایک بہت اچھا دوست، بہت چوٹی کا اے سیوں کا کاریگر، میں اے سی سیل کرتا ہوں نا تو وہ اے سی فٹ کرتا ہے. میرے پاس گری کے امپورٹڈ اے سی ہوتے ہیں، میڈ ان تھائی لینڈ، امپورٹ فرام سعودیہ. تو وہ فٹ کرتا ہے اور میرے ساتھ 10-15 سال سے چل رہا ہے، نیا نہیں، 10-15 سال پرانا دوست ہے میرا. وہ بھی یوتھیا بن گیا. یہ دیکھیں پہلے صرف 2 پارٹیاں ہوتی تھی نا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ. ایک پارٹی الیکشن میں آتی تھی اور کوئی گالی گلوچ نہیں ہوتی تھی، کوئی ایک دوسرے کی ماں بہن نہیں وہ کرتا تھا. ہاں، اس وقت یہ غلیظ زبان والا شدات علی بے نظیر کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، جس کا کہ نواز شریف نے برا منایا تھا اور اس کو پارٹی سے ہی باہر کیا تھا. تو اور دوسرے نمبر پہ اس نے جس نے بھی نواز شریف کے ساتھ غداری کی نا، وہ ایسا اللہ کی پکڑ میں آیا نا، وہ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتا رہتا ہے. 5 وقت باجماعت نماز پڑھتا ہے. انہوں نے اپنے گھر میں ہی ایک مسجد بنائی ہوئی ہے جس میں یہ طاہر القادری پہلے امام تھا، ابھی ایک اور امام ہے. تو وہاں پہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت پابندی کے ساتھ، پوری فیملی. تو اس کے بعد وہ اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیتا رہتا ہے اور دیکھیں پھر اللہ کیسے انصاف کرتا ہے. جس نے بھی اس کا ساتھ دیا، اس کا ساتھ چھوڑا ہے نا، وہ آج ذلیل ہو رہے ہیں. ہاں، مزہ اس چیز کا ہے کہ عمران کو تو جو بھی چھوڑ کے جا رہا ہے نا، اس کا کچا چٹا ہی کھول رہا ہے، اس کی چوریاں بیان کر رہا ہے. اور شاید خاقان عباسی چھوڑ کے گیا ہے نا مسلم نواز شریف کو، اس نے ٹی وی پہ آ کے کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں قرآن پہ حلف دینے کو تیار ہوں کہ نواز شریف نے پوری زندگی میں کبھی نہ چوری کی ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کی ہے. میرے پاس سب سے اچھا محکمہ سوئی گیس اور بجلی کا تھا، نہ سوری گیس اور آئل کا تھا. تو اس میں کبھی انہوں نے نہ کوئی کسی کی سفارش کی ہے، نہ ہی یہ کہا کہ بھائی فلاں پارٹی کو کنٹیکٹ دے دو یا اس سے ڈیل کر لو. انہوں نے کبھی کوئی اس موضوع پہ بات نہیں کی ہے. اور وہ میں ان کی ایمانداری اور ان کی اس پہ حلف دینے کو تیار ہوں. یہ ہوتی ہے بندے کی ایمانداری. تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے
تو انہوں نے ویسے حکومت چلنے نہیں دینی ہے، انہوں نے پھر ہنگامہ آرائی کرنا ہے، حکومت کو نہیں بلکہ مفلوج کر کے رکھ دینا ہے ریاست پاکستان کو۔ ریاست پاکستان کو مفلوج کرنے میں ان غدار، اور سب سے زیادہ ہاتھ ہے ان غدار ججوں کا، ان بکاؤ ججوں کا اور وکیلوں کا۔ میرے پرانے ولاگ کھول کے دیکھ لیں، ان میں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا پہلے عمران نیازی کو خریدا گیا تھا، پی ٹی آئی کو خریدا گیا تھا، اس کے بعد ان سے کام نہیں چلا تو پھر ججوں کو خریدا گیا، ججوں سے بھی کام نہیں چلا تو پھر وکیلوں کو خریدا گیا، اور اب وکیلوں کو سڑکوں پہ لائیں گے۔ دیکھیں وکیل آئے ہوئے ہیں نا سڑکوں پہ۔ میرا ہر ولاگ سچا ثابت ہوتا ہے، وہ مالک میری سفید داڑھی کی عزت رکھ لیتا ہے۔ میں پوری تحقیق کر کے پورے ثبوتوں کے ساتھ ولاگ کرتا رہتا ہوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اسی لیے میں پی ٹی آئی والوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، یوتھیوں کو بھی کہتا رہتا ہوں، اللہ کے بندو ان جھوٹوں سے بچو۔ ایک نے تو کل بھی بیان دیا ہوا تھا کہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ اچھا یہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے، وہ جو کہتا تھا میری چڑیا خبر نکال کے لاتی ہے، نجم سیٹھی، وہ بھی اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو صحافت یقین جانیے، صحافت میں آ کے گند ڈالنے والے یہ لوگ ہیں، صحافت کے نام پہ دبا ہیں یہ لوگ بھی۔ یہ بھی اتنے جھوٹ بولتا ہے، اتنے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے ولاگ کرتا ہے ویوز لینے کے لیے۔ تو اپنے اداروں کو بدنام کر کے، اپنی فوج کو بدنام کر کے ویوز لیے تو کیا لیے۔ تو ابھی میں نے کافی تفصیل سے بات کی ہے، تو بقایا باتیں کل کروں گا۔ تو یہ اگر دیکھیں ظفر اقبال جھگڑا اور شوکت ترین پہ اگر وہ آرٹیکل 6 لگا کے ان کو سزا دے دی جاتی تو دوبارہ عمران نیازی کو ہمت ہی نہ ہوتی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھتا۔ تو آئی ایم ایف نے خط لکھا تو دیکھیں اللہ پاک اس ملک کو بچا رہا ہے نا۔ آئی ایم ایف نے رکھ کے تھپڑ اس کے پوڑری کے منہ پہ مارا ہے کہ بھائی ہم تمہاری کسی بات پہ ہم یقین نہیں کرتے ہیں۔ جو 40 لوگوں کے یورپ سے، پوری دنیا سے جو 40 لوگ مانیٹر کرنے الیکشن گئے تھے، ان سب نے بیان دیا ہے، ان سب نے کہا کہ باقی سب جگہوں پہ بالکل منصفانہ الیکشن ہوئے ہیں، صرف ان حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے جن حلقوں میں ہمیں جانے ہی نہیں دیا گیا، ہمیں اپروچ ہی نہیں دی گئی، ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، جہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اندرون خانہ ان ٹیچر، اسکول ٹیچر جو لیے تھے نا، انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی۔ اور کچھ ان لوگوں نے آ کے اتنی کرپشن کی نا، کے پی کے میں جتنے بھی لوگ تھے نا، کچھ کو پیسہ دیا گیا، کچھ کو ڈرا دھمکا کے، جو ایماندار تھے ان کو ڈرا دھمکا کے ساتھ ملا کے دھاندلی کی گئی۔ دھاندلی نہیں بلکہ بہت بڑا دھاندلا کیا گیا۔ اور میں عقل پہ حیران ہوں مولانا فضل الرحمان کے، کہ اس کے پی کے میں سب سے زیادہ سیٹیں اس کی انہوں نے ہڑپ کی ہیں پی ٹی آئی والوں نے، اور وہی پی ٹی آئی کا ہی ساتھ دے رہا ہے۔ اب یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، اور ابھی تک اس نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی ہے دوبارہ گنتی کی۔ ہاں انہوں نے جماعت اسلامی والوں نے دوبارہ گنتی کی درخواست دی، اور دوبارہ گنتی ہوئی تو فارم 45 اور فارم 47 کے مطابق جو ہے نا، ان کے جو 2 بندے جیتے تھے وہ بھی ہار گئے۔ تو اب دیکھیں کہ میری کوشش ہے، میری دعا ہے کہ جتنا بھی آپ لوگوں کو دکھایا کروں، حق سچ دکھایا کروں، اور ویسے بھی بونس پہ چل رہا ہوں، پتہ نہیں کب مالک بلا لے، تو اپنی کوشش ہوتی ہے حق سچ ہی دکھایا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ تو اس لیے آپ سب سے اور یوتھیوں سے میری خاص طور پہ اپیل ہے کہ میرے چینل کو دیکھا کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، دیکھیں، سوچیں ضرور، مت کسی پارٹی کی سنیں، کسی بھی پارٹی، میری بھی مت سنیں۔ گوگل نے آج کل اتنے آسانیاں پیدا کر دی ہیں نا، کسی کا گھر ڈھونڈنا ہو گوگل پہ لوکیشن لگا لو، سیدھے اس کے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح کسی پارٹی کا شجرا یا کسی بندے کا ڈھونڈنا ہو تو گوگل سے مدد لے لو، گوگل سرچ کر لو کہ عمران نیازی نے کتنے قرضے لیے ہیں،
76 سالوں کے قرضے اس نے 4 سالوں میں ڈبل کیے، کام 1 روپے کا نہیں کیا۔ کے پی کے کا صوبے میں 10 سال حکومت کی، ایک اینٹ تک نہیں لگائی۔ 8 ارب کا قرض دار تھا صبح، اس وقت 996 ارب کا قرض دار ہے اور ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ عالمی طاقتوں کی سازش رچائی گئی تھی، جس میں اللہ پاک نے غیب سے مدد کی ہے، آسانیاں پیدا کی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی اللہ ہی اس ملک کو چلائے گا۔ تو میرے اس کے ساتھ ہی میں اس ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ آج اتوار کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، اور آج ہی پنجاب اسمبلی میں انشاءاللہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا، اور سندھ اسمبلی میں بھی آج سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، اور سندھ میں بھی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا۔ اسی طرح بلوچستان میں کے پی کے میں بھی انتخاب ہوگا۔ لیکن ان ججوں کو جنہوں نے علی امین جیسے دہشت گرد کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور اس کو الیکشن لڑنے کی جس دہشت گرد کو بھی اجازت دی ہے الیکشن لڑنے کی، پیسے لے کے، پیسے کھا کے، ان رشوت خور ججوں نے، اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے، ان کی نسلوں کو، ان کے بچوں سمیت تباہ و برباد کرے، اور اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرے، جیسے انہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے۔ اور پاکستان کو برباد کرنے میں، یہاں تک پہنچانے میں جو بھی شامل ہے، اللہ ان سب کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرے، ان کو بھی تباہ کرے، ان کے بچوں کو بھی تباہ کرے، تاکہ غلیظ نسل ہی ختم ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آج کے ولاگ کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتا ہوں، اور ایک اپیل کرتا ہوں بس، کہ اپنی فوج کا ساتھ دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، اپنے اداروں کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں۔ کسی بھی دشمن کو، خاص طور پہ بلوچوں سے میری اپیل ہے کہ سی پیک بنانے میں، رکاوٹ ڈالنے میں اب دشمنوں کے اہلکار نہ بنے، اپنے ملک کے وفادار بنے، اپنے صوبے کے وفادار بنے۔ سی پیک کمپلیٹ ہونے کے بعد یہی صوبہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کروڑ پتی بنائے گا، اور جتنی معدنیات اس صوبے میں ہیں نا، ابھی تک آپ لوگوں کو یہ ان عالمی طاقتوں نے ہی غریب رکھا ہوا ہے۔ اب چائنا نے اعلان کر دیا کہ وہ وہاں سے نہ صرف سونا نکالے گا، بلکہ وہاں پہ تیل کے کنویں بھی کھودے گا۔ وہاں پہ اتنا تیل ہے کہ حد سے زیادہ تیل ہے۔ جیسے ایران سے ہم تیل خریدتے ہیں نا، اس سے زیادہ تیل بلوچستان میں موجود ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی نکالا جائے گا، اور اللہ بہتر کرے گا، اور اللہ آسانیاں پیدا کرے گا، اور اس کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ ہم سب نے ان عالمی طاقتوں کے منصوبوں کو ناکام بنانا ہے، اپنی فوج کا ساتھ دینا ہے، اپنی آرمی کا ساتھ دینا ہے، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دینا ہے۔ اور ایک بات میں دوبارہ بتا دوں، رپیٹ کر دوں، کہ دیکھیں اللہ کا واسطہ ہے، کہ یوتھیوں سے اپیل ہے، آپ سید آصم منیر کو گالی گلوچ نہ کیا کریں۔ یہ فاطمہ کے جسم سے ہے، جو فاطمہ کے جسم سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں نا سید، یہ سچے کھرے سید ہیں، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک ہے ان کی، کہ اس میں آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ میری نسل کو اللہ تعالیٰ نے فاطمہ سے چلانا ہے، اور فاطمہ کی جو اولاد ہوگی آگے، ان کی نسلوں میں سے جو اولاد آئے گی، وہ میری ہی اولاد ہوگی، اور میری اولاد کو جس نے گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس کا نہ تو اللہ سے کوئی تعلق رہا ہے، نہ میرے سے کوئی تعلق رہا ہے، نہ دین اسلام سے کوئی تعلق رہا ہے، وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ تو میری یوتھیوں سے مدبانہ گزارش ہے، خدا را کافر ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حافظ سید آصم منیر صاحب کو گالی گلوچ نہ کیا کریں۔ جیسے علی اللہ کا شعر ہے نا، یہ علی کا شعر ہے، اور فاطمہ کی اولاد ہے، نبی پاک کی اولاد ہے، تو گالی گلوچ نہ کیا کریں، اس کا ساتھ دیں۔ یہ مڈل کلاس فیملی سے ہے، میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، انتہائی ایماندار باپ کا ایماندار بیٹا ہے، اور یہی اس ملک کو کرائسس سے انشاءاللہ نکالے گا۔
اور صرف عوام کو اب عقل آنی چاہیے۔ یہ پاکستان کی عوام ایسی مردود عوام ہے نا کہ یہ ابھی بھی یوتھیائی بنے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں میں اللہ نے بھوسا بھر دیا ہوا ہے، ان کو عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اپنے اداروں کا ساتھ دیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، اور ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کو اور عالمی طاقتوں کو ناکام بنانے میں فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہماری فوج ہے، ہم سب کی فوج ہے، اس میں ہمارے ہی بانجے بھتیجے پوتے پوتیاں شامل ہیں۔ یہ جہاں بارڈر پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ سینے میں گولی کھاتے ہیں، اور کارگل میں سیاچین میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں، برف پوش وادیوں میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اور جب بھی سیلاب آتا ہے مدد کے لیے کون سب سے آگے ہوتا ہے؟ پاک آرمی، افواج پاکستان۔ زلزلہ آتا ہے سب سے پہلے آگے کون ہوتا ہے امدادی کاموں میں؟ افواج پاکستان۔ کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے نا، دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، سب سے آگے کون ہوتا ہے؟ افواج پاکستان۔ اس لیے اپنی افواج پاکستان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان کا ساتھ دیں، اور اس کے بعد پھر میں یہیں پہ کچھ لمبا ہو گیا ہے لیکن کچھ باتیں آپ لوگوں کو ضروری بتانی تھی، اور آپ دعا کی طرف آ جائیں۔ دعا کے لیے جو بھی کوئی نیک ارادہ ہے اس کو دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے ایٹمی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے دفاعی اثاثہ جات کی حفاظت فرما، اور یا باری تعالیٰ ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ، اور یا اللہ جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، پاکستان کو ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور ان عالمی طاقتوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، ان کا بیڑا غرق کر دے، ان کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پس رہے ہیں ان کے ظلموں میں، ان کافروں کی زیادتیوں میں پس رہے ہیں، یا اللہ وہاں مسلمانوں کی مدد فرما، رہنمائی فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنے بھی یا اللہ مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ جو بھی کرپٹ جج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہیں، چاہے پشاور ہائی کورٹ میں ہے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، چاہے لاہور ہائی کورٹ میں ہے، یا اور جو کرپٹ جج ہیں، کرپٹ وکیل ہیں، کرپٹ بیوروکریٹس ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ یا اللہ جو جو سی پیک کو روکنا چاہتی ہیں عالمی طاقتیں، تو ان سب کو تباہ و برباد فرما۔ ملک پاکستان میں جو ان کے ایجنٹ سی پیک کو روکنا چاہتے ہیں ان کو بھی تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ سی پیک کو کمپلیٹ کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہمارے کمانڈر ان چیف آفت سید آصم منیر صاحب کو اور ان کی فیملی کو صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کے وفادار ساتھیوں کو بھی صحت والی، ایمان والی، لمبی زندگی عطا فرما،
سید آصم منیر صاحب کی، ان کی فیملی کی اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اور یا اللہ اسی طرح ISI چیف ندیم انجم صاحب کو اور ان کی فیملی کو، اور وہاں پہ جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیوں کو یا اللہ صحت والی، ایمان والی زندگیاں عطا فرما، اور ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، اور یا اللہ ان کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، اور جتنے بھی ان اداروں کے اندر دشمن چھپے ہوئے ہیں یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمارے اداروں کے اندر جتنے بھی ملک دشمن عناصر چھپے ہوئے ہیں، ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، یا اللہ ان سب کو ان کی بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما۔ اور یا اللہ جس نے بھی ملک پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہے، تباہ و برباد کیا ہے، یا اللہ ان سب کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا دے۔ اسی طرح FIA کے انچارج کو بھی اور ان کی فیملی کو، اور FIA میں جتنے بھی افسران ہیں، جوان ہیں، ان کی فیملیوں کو بھی یا اللہ لمبی ایمان والی، صحت والی زندگیاں عطا فرما اور ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور اس ادارے میں جتنے بھی دشمنوں کے ایجنٹ ہیں یا اللہ ان کو ان کے بیوی بچوں سمیت تباہ و برباد فرما، اور جو ملک کے وفادار ہیں ان کو آگے آنے اور ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی یہ چھپے ہوئے لوگ ہیں 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان سب کو یا اللہ دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ جیسے کمشنر راولپنڈی جیسے غلیظ لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھوں کھلونا بننے والے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے افسران اور بھی ہیں، یا اللہ ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو، اگر ہدایت کے قابل ہیں تو پھر ہدایت عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یا باری تعالیٰ CPAC کے مخالف ہیں، CPAC کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ اسی طرح جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے سمیت ان سب کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگیاں عطا فرما، اور ہر قسم کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، یورپ میں ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، یا اللہ ان سب بچیاں تو سب سانجی کی سانجی ہوتی ہیں، میری ہی بیٹیاں ہیں یہ سب، یا اللہ ان سب کے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ ان سب کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان کے نہ صرف رشتے کرنے میں غیب سے مدد فرما، بلکہ شادی کرنے میں بھی غیب سے مدد فرما، اور جہیز بنانے میں بھی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ ان کو شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرما، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اور یا اللہ دین اسلام پہ چلنے والی بیٹیاں بنا۔ اور یا اللہ جتنے بھی بچیوں نے مجھے اولاد کے لیے کہا، میری دعا ان کے حق میں قبول فرما، اور میری ان سب بچوں کو یا باری تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، غموں اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما، اور ہم سب کو بحفاظت ماہ رمضان میں پہنچا، اور ماہ رمضان کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں اب تک اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا بار تعالیٰ ان کو، اور جو بھی ہم سب جتنے بھی دعا مانگ رہے ہیں، خصوصاً جنہوں نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں یا بعد میں کریں گے، ان سب کے عزیز و قارب میں سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو بھی، خصوصاً میرے امی ابو، میری
سسر اور ساس صاحبہ اور میرے تمام قریبی اور دور کے رشتہ دار، میری بہن اور پیارے بیٹے، میرا ایک بیٹا بھی دنیا سے جا چکا ہے۔ یا اللہ ان سب کو، اور جن کے نام لیے ہیں ان کے یا جن کے نام نہیں لیے ہیں، تمام میرے قریبی اور دور کے رشتہ داروں کو، اور جو دعا مانگ رہے ہیں ان کے بھی قریبی اور دور کے رشتہ داروں کو، عزیز و قارب کو، جو بھی جس کا دنیا سے جا چکا ہے، ان سب کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ان سب کی تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو کشادہ فرما، اور ان سب کو قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، جن کے بجلی گیس کے میٹر اتر چکے ہیں ان کو دوبارہ لگوانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو باجماعت مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روزہ قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔